أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستو، اسماء حسنہ کی اس نشست میں جس میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ میں سے کسی ایک صفت پر گفتگو کرتے ہیں، اور الحمدللہ 70-72 نشستوں میں قریب قریب سارے ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احاطہ ہو چکا ہے، جو قرآن مجید میں وارد ہوئے، جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ مفردات ختم ہو جانے کے بعد یعنی سنگل ورڈ میں جو اسماء وارد ہوئے، جیسے غفور ہے، رحیم ہے، شکور ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم نے مرکبات کی بحث کی تھی جو دو یا دو سے زائد الفاظ سے مل کر اللہ تعالیٰ کی صفت یا اللہ تعالیٰ کی کسی فنکشن پر دلالت کرتے ہیں۔ ذو العرشی پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب آج انشاءاللہ سریع الحساب اور سریع العقاب پر ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بہت اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ پر دلالت کرتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہمارے عقیدے کے لیے بھی صحیح ہے، ہمارے عمل کو بھی درست کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ اسماء حسنہ جن کو ایک حدیث میں 99 کہا گیا ہے، لیکن بیشتر محدثین نے بھی اس کو کثرت کے معنوں میں لیا ہے۔ ان للہ 99 اسما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے ان کا ادراک کر لیا، ان کو اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کر لیا، تب تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کلید ہے، کنجیاں ہیں، بلکہ ماسٹر کی ہے۔ ان اسماء کو سمجھنے سے نہ صرف یہ کہ معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دلوں میں پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل کے خانوں میں معرفت خداوندی کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس نور سے سینہ منور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس سینے میں، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اور محبت کے نتیجے میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ خشیت سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ خشیت بھی مطلوب ہے، لیکن اولین درجے میں اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ ہی کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کلام اللہ سے محبت کریں، صالحین سے محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، اپنے احباب سے محبت کریں۔ اس تفصیل کو چھوڑ کر میں پھر اسماء حسنہ کی طرف لوٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام بڑی برکت رکھتے ہیں، اپنے اندر بڑی برکت ہے۔ ارشاد فرمایا
کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے نام ہیں نا، ان کے ذریعے دعاؤں کا اہتمام کرو، دعاؤں کو قبولیت نصیب ہوگی ان ناموں کی برکت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجنبی شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ بسمک اللہم الحی القیوم الاحد الصمد۔ اللہ تعالیٰ کے اسما کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان ناموں کی دہائی دی جس کے بعد دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا دعاؤں کا قرینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے لیے اسماء حسنہ کا ورد ہو۔ پھر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام کہیں رحمان کی شکل میں، کہیں رحیم کی شکل میں، کہیں غافر، کہیں غفور، کہیں غفار، کہیں شکور، کہیں حمید، کہیں عزیز، کہیں الحکیم وغیرہ وغیرہ، اس قدر بکثرت وارد ہوئے ہیں، بالخصوص فواصل آیات پر، یعنی آیتیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں پر اتنے وارد ہوئے ہیں کہ اگر ان ناموں کو ہم نے نہیں سمجھا تو آیتوں کا فہم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فہم قرآن بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اسماء حسنہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں یہ کیوں کہا العزیز الحکیم، کسی اور آیت کے اختتام پہ غفور الرحیم کیوں کہا، ٹیکسٹ سے اس نام کی کیا مناسبت ہے؟ یہ علم المناسبہ ہے جس پہ بہت سے اہل اللہ نے غور کیا، اور معانی کا سمندر ہے اس میں۔ تو قرآن فہمی کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم اسماء حسنہ سمجھتے رہیں۔ اور پھر ان اسماء میں، ان ناموں میں ایک عجیب و غریب یہ برکت بھی ہے کہ اس کا تاثر میری شخصیت پہ پڑتا ہے، ایک ریفلیکشن۔ سورج تو چمکتا کہیں اور کروڑوں کلومیٹر دور، لیکن ایک شیشے پہ اس کی روشنی پڑتی ہے تو وہ شیشہ بھی روشنی کو پھیلاتا ہے، یہ ریفلیکشن۔ تو لازمی بات ہے ہم بندے ہیں، مجبور ہیں، محدود زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں کی معرفت کی وجہ سے ہماری زندگی میں وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو صفات بہت ہی مثبت، مبارک اور اچھے اثر انداز کرتی ہے، اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو ہمارے اندر بھی بھوکوں کو کھانا کھلانے کی صفت پیدا ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وغیرہ وغیرہ جو فضیلتیں ہیں، آپ کتب احادیث میں دیکھ لیں، تفسیر میں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو میرے اندر بھی عفو درگزری کی ادا آ جاتی ہے، صفت آ جاتی ہے، معاف کرنا۔ جب وہ اتنی بڑی بڑی غلطیوں پہ معاف کرتا ہے تو میں اپنے ہم نشینوں کو، ساتھیوں کو، گھر والوں کو، یا جن سے بھی میرا واسطہ پڑ رہا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر کیوں کر معاف نہ کروں۔ ایک مثبت تبدیلی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے جو اہم ترین لیکچرز ہوتے ہیں، ان لیکچرز کی بنیاد ہونی چاہیے یہی اسماء حسنہ، معرفت خداوندی، اللہ تعالیٰ سے بندہ جڑ جائے، اور یہی وہ محرک ہے جس کی وجہ سے اس مسجد نے سبقت کی۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں شاید پڑوسی ممالک کی اطلاع نہیں، لیکن ہمارے ملک میں کسی مسجد میں ایسی نشست ہوتی ہو، اب شروع ہو رہی ہے، کتابیں بھی آنے لگی ہیں، اور آپ جانتے ہیں خود یہاں ہمارے ایک بزرگ ساتھی نے اپنی کتاب کا رسمی اجرا کروایا۔ تو الحمدللہ اب ذرا شعور بڑھ رہا ہے، اور لوگوں نے جیسے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ عملیات کی چیزیں ہیں اسماء حسنہ، اب لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں، بہت ہی بامانہ چیز ہے، اہتمام کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر محفلیں ہونی چاہیے، یہ سب عبادت درجے کی چیزیں ہیں۔ اور الحمدللہ اس مسجد کی برکت یہ ہے کہ سامعین کی بڑی تعداد، آج ذرا موسم خراب ہے جس کی وجہ سے تھوڑی تعداد آپ کو کم نظر آ رہی ہے، لیکن الحمدللہ مسجد پوری فل ہو جاتی ہے۔ اور شاید اس لیے بھی تعداد کم ہوئی ہو کہ
اسماء حسنہ کے پیچھے جو برکتیں آتی ہیں ذرا اس میں آج کمی ہے، لیکن بہرحال میں تو سمجھا پہلے جب اقامت ہوئی اور 1.5 صف بھی نہیں بنی تو میں سوچا مولانا شفیع محمد ندوی صاحب ندوے سے تشریف لائیں، ان سے درس حدیث وغیرہ کرا لیں گے، لیکن پھر دیکھا ماشاءاللہ جو پابند ہے وہ الحمدللہ موجود ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس کے معنی ہے کہ آپ نے اس سبجیکٹ کو، آپ نے اس موضوع کو اہمیت دی، بلکہ اس کی اہمیت آپ نے سمجھ لی ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کے نمائندے بنیں گے، آپ بھی جہاں جہاں جائیں گے اس کی تشریح کریں گے۔ تو ان اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ میں سے ایک عجیب و غریب صفت ہے، وہ ہے سریع الحساب کی۔ لفظ سرعت تو ہم لوگ سمجھتے ہی ہیں، اردو میں بھی استعمال ہے، تیزی کو کہتے ہیں، تیز رفتاری کو کہتے ہیں۔ سریع الحساب جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا مفہوم یوں ادا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی بہت جلد کم سے کم وقت میں حساب لینے پر قادر ہے۔ یہ ایک مفہوم ہے، لیکن اس کی تشریح 2 طرح سے کی گئی۔ نمبر 1 تشریح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجرم چھٹے پھر رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، 20 سال سے کر رہے ہیں، 25 سال سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ نہیں آئی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہماری نگاہوں میں جو منٹس ہے اور ہماری نگاہوں میں جو صدیاں ہیں، ہماری نگاہوں میں جو ہزاروں سال ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں دراصل لمحوں کی طرح ہے، لمحے، چھوٹے چھوٹے لمحے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو 2000 سال کی مہلت دی تو آپ یہ سمجھ لیجیے 2 گھنٹے کی مہلت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اگر 600 سال کی مہلت دی، سمجھ لیجیے 6 منٹ کی مہلت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نظام کائنات تو لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے نا، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر مقدر فرمائی بس وہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس جو وقت ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی چیزیں ہیں۔ لہذا وہ مجرم کو ایسا محسوس ہوتا ہے وہ 200 سال سے ظلم کر رہی ہے، حکومت ختم نہیں ہو رہی، تو ہم نے بھی تو 1000 سال ظلم کیا، ہم بھی تو ختم نہیں ہوئے 1000 سال تک۔ مختلف خاندانوں کے ذریعے سے اور مختلف ملکوں کے ذریعے سے ہم کو بھی تقریباً 1000 سال کی اس پوری دنیا پہ بالادستی ملی ہوئی تھی۔ ادھر 200-300 سال سے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی قیادت تو کھینچ لی، لیکن ممالک اب بھی ہے 50 سے زائد، اب بھی 50 سے زائد مملکتیں ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، مسلمان حکومت کر رہے ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن مسلمان تو ہے وہاں پر، اور کیا کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ لہذا کسی بھی ظالم کے سلسلے میں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا لمبا وقت ملا ہوا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے، پکڑ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سریع الحساب، بہت جلدی اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک شخص ایمان سے محروم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، ارشاد فرمایا کہ کسراب بقیعۃ، ایک بڑا لق و دق ڈیزرٹ ہے، بڑا صحرا۔ جو ہمارے NRIs رہ چکے ہیں وہ حضرات جانتے ہوں گے رب الخالی کتنا بڑا صحرا، سینکڑوں کلومیٹر کا، ادھر راجستھان میں جو سندھ تک چلا گیا پاکستان تک، کتنا بڑا صحرا، بڑا صحرا۔ ارشاد فرمایا اس صحرا میں وہ سفر کر رہا ہے، اور صحرا میں جو سب سے بڑی مشکل پیش آتی تھی کہ راستے جو ہے وہ جاننا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا جغرافیہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پہ ٹیلا تھا، یہاں سے راستہ تھا، ایک آندھی چلی ٹیلا یہاں ہو جاتا ہے اور نشیب یہاں ہو جاتا ہے۔ ریت کا ٹیلا ہوتا ہے نا، پہاڑ کا ٹیلا نہیں ہوتا۔ تو ایک ہفتہ پہلے جو جغرافیہ تھا وہ باقی نہیں رہتا، بہت لوکیشنز تبدیل ہو جاتے ہیں۔
वो माहिरीन जो सितारों को देखते हैं और सितारों से सिमत मालूम करते हैं, वही सहरा में सफर करवा पाते हैं। और सहरा में सफर करने के बाद एक बड़ा खतरा ये भी होता है, आज भी अरबुल खाली में कारें वारें अंदर नहीं जाती, शायद हेलीकॉप्टर से उबूर करते होंगे, लेकिन अंदर गाड़ियां नहीं जाती। एक से एक गाड़ियां ईजाद हो गई हैं, लेकिन वो इतना खतरनाक सहरा है, इतना खतरनाक सहरा है कि रास्ता भटक गए तो फिर इंसान की हड्डियां भी किसी को नहीं मिलती, वो भी रेत में गल के किस्सा खत्म हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस तौबा में बात इरशाद फरमाई ना, सहरा का सफर कर रहा था ऊंट को लेकर, ऊंट पर पानी था, ऊंट पर खाना था, ऊंट गायब हो गया। अचानक ऊंट गायब हो गया, ढूंढते ढूंढते जिंदगी से मायूस होकर एक जगह वो पड़ गया, आंख लग गई, आंख खुली तो देखा ऊंट सराहने खड़ा हुआ है और उसका पानी भी मौजूद, उसका खाना भी मौजूद। अब उसको यकीन हो गया मुझे जिंदगी मिलेगी। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मारे खुशी के जुमला उल्टा कह गया और उसने कहा कि या अल्लाह अंत आब्दी अना रब्बुक, अल्लाह मैं तेरा रब हूं, तू मेरा बंदा है। मारे खुशी के, पागल हो गया जिसको हम कहते हैं। फरमाया जितनी खुशी इस मुसाफिर को हुई अपने गुमगश्ता ऊंट के मिलने से, उतनी खुशी अल्लाह ताला को होती है जब एक गुमराह बंदा अल्लाह की तरफ लौट कर आता है। ये हदीस का मफहूम तो ये है, लेकिन उसमें जो सहरा की मिसाल दी गई कि ऊंट रफीक हुआ करता था, रास्ते नहीं मिला करते थे, तो फरमाया सबसे बड़ी मुसीबत जो होती थी वो पानी की। पानी अगर न मिले तो फिर सहरा में इंसान कुछ नहीं कर सकता, तड़प तड़प कर रह जाएगा। लिहाजा अरबों के पास इस बात का अंदाजा था कि कौन कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, कहाँ कहाँ कुएं हैं, कौन कौन से इलाकों में कुआं मौजूद है, वो उन्हीं रास्तों पर चलते थे। हर रास्ते पे नहीं चलते थे वो, अगर कोई भटक गया तो फिर प्यास से मरा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक सहरा का मुसाफिर और वो जब चल रहा है तो उसको शराब नजर आता है। शराब, ये शराब क्या है? ये दरअसल आप कुछ दूर जब देखेंगे, धूप तेज होगी और मैदान चकियल होगा तो आपको एक जमीन पे ऐसी चमक नजर आएगी जैसे लगेगा वहां तालाब है, वहां पानी है। आज भी आप तजुर्बा कर सकते हैं, और गर्मी के जमाने में आपकी काम दौड़ रही हो, दूर देखेंगे आप रोशनी जैसे लगती है जैसे कि पानी चमक रहा हो, बारिश हुई हो, रोड पे पानी गिरा हुआ हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यहसबुहु दमआनु माअ, वो प्यासा क्या करता है जिसको तजुर्बा नहीं है सहरा के सफर का, वो पानी समझ के भागता जाता है, भागता जाता है, भागता जाता है। फरमाया जब वो वहां पहुंचता है, मायूसी, कोई चीज उसके हाथ नहीं लगती, फिर आगे पानी नजर आता है, फिर भागता चला जाता है, यहाँ तक के फरमाया अल्लाह ताला उसका हिसाब बेबाक कर देता है। क्यों? इसलिए कि इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब बेबाक कर देता है। जिंदगी को लंबी न समझो, ये न समझो बहुत लंबी है, अभी तो जीना है। अभी हमारे बुजुर्ग साथी शहादत देंगे, नौजवानों को ये बतलाएंगे कि 40-50 साल पहले के हालात हम लोगों को ऐसे याद है जैसे पिछले साल की बात हुई हो। हम आहद रफ्ता को पलट कर देखते हैं तो इतनी हसरत होती है, इतनी तकलीफ होती है कि इस तेजी के साथ ये सारी चीजें गुजर गई। इतने अजीज रिश्तेदार वह सब निगाहों से जुदा हो गए, खानदान के बड़े चाहने वाले, और चलिए फिर ऊपर की जनरेशन के बाद हमारी अपनी जनरेशन के लोग कितने जुदा हो गए। ये देखते देखते ऐसा महसूस होता है 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। इंसान समझ रहा है जिंदगी तवील है, जिंदगी तवील नहीं है। चंद ही दिनों के बाद मालूम होगा कि हम बहुत तेजी से जवाल की तरफ जा रहे हैं। जिंदगी की हिफाजत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत जल्द इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। मौत का मरहला हर एक के साथ है। क्या जिंदगी है, लंबी जिंदगी जिन्होंने गुजार ली, 100 साल की, 90 साल की, बहरहाल वो मौत के आगोश में चले गए, नहीं रुके। कोई चीज उनको रोक नहीं सकी, न उनकी इज्जत, न उनका इक़्तिदार, न उनका ओहदा, न उनकी दौलत, कोई चीज नहीं रोक सकती। बहुत जल्दी इंसान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक हकीकत है।
اور اس حقیقت کے سلسلے میں کبھی بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، خوش فہمی میں رہنا چاہیے۔ خوش فہمی یہ کہ ہر دن انسان یہ تصور کرے کہ آج کا دن شاید آخری ہو، پھر انشاءاللہ وہ نافرمانی نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ یہ جسارت نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اس کے احکام کو توڑ دے۔ لہذا اس معنوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سریع الحساب، حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس جلد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے پہلو سے بھی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، تمہارا حساب قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے، خوش ہو رہے ہو برتھ ڈے کر کر کے۔ پرسوں تو ہمارے ساتھ لطیفہ ہوا کہ ہم محبوب نگر پہنچے تو ایک صاحب مٹھائی کا ڈبہ پیش کرے ہم کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں 81 ایئرس کا ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا گھر میں کیک بھی کاٹا کیا؟ نہیں توبہ توبہ، کیک تو نہیں کاٹا۔ تو مٹھائی دے رہے ہو، اگر یہ معلوم ہو جائے ابھی 40 سال باقی ہے، مٹھائی اچھی لگے گی؟ اچھا ہم لوگ کھا بھی نہیں سکے، بعض ایسے درس شروع ہونے والا تھا، جلدی میں تھے ہم لوگ، اس پہ کہ وہ ناراض تھے۔ میں لایا اس لیے تھا کہ آپ لوگ ایک ایک پیڑا کھاتے، دعائیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ اور 100 سال کی عمر دے، مگر بہرحال یہ تو گزرنے والی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان یہودیوں کا عالم یہ ہے کہ یہ طویل العمر چاہتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عمر بھی دے دے تب بھی تو مرو گے تم، اور مرو گے تو عذاب میں، وما ہوا بمزحزح من العذاب، عذاب کو دور نہیں کر سکو گے، عذاب تو آئے گا آئے گا تم پر۔ لہذا انسان یہ سمجھے کہ زندگی مختصر ہے، جتنا ہو سکے نیکی کر لو، حساب کتاب بہت جلد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ لوگوں کے قریب ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے۔ حساب کا وقت انفرادی طور پر موت کی شکل میں آتا ہے، اجتماعی شکل میں اللہ تعالیٰ مہلت چھین لیتا ہے، وہ حساب کا وقت ہو جاتا ہے، وہ محاسبہ کر لیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ پوری قوم تباہ کر دی گئی، پوری قوم عذاب کی دوچار ہو کر رہ گئی، ان کو ذرہ برابر مہلت نہ ملی، چیختے پکارتے رہ گئے۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے دیکھ لینے کے بعد بھی مہلت دی، ورنہ لوگ تڑپتے رہ گئے اور مہلت نہیں مل سکی۔ لہذا اجتماعی طور پہ وقت حساب قریب آ رہا ہے، انفرادی طور پر وقت حساب قریب آ رہا ہے، جس کے بارے میں فرمایا نا، جو مر گیا من مات فقط قامت قیامت ہو، اس کی قیامت آ گئی، قصہ ختم ہو گیا، اب تو اس کی مہلت ختم، اب تو بطور امانت رکھ دیا جائے گا۔ واللہ یعلم مستقرہ و مستودعہا، کہاں زندگی بسر کی وہ بھی اللہ جانتا ہے، کہاں ان کو محفوظ رکھ دیا گیا ہے گودام میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہذا ایک معنی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ سریع الحساب، ہر ایک کا حساب اللہ تعالیٰ بہت جلد لینے والا ہے۔ لمبا نہ سمجھو، ٹالنے کی کوشش نہ کرو، دھوکے میں نہ رہو۔ بار بار کہا گیا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ بڑی لمبی زندگی ہے یہ نہ سمجھو، بہت جینا ہے مجھے یہ نہ سمجھو۔ ہمیشہ نیکیاں جلد از جلد کھپا لو، محفوظ کر لو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں، بہت جلد وقت حساب آئے گا، اور پھر بندے کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو الحمدللہ اس کا استقبال ہوگا۔ فرمایا کہ یہی دیکھو، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر خوب کرتے رہو۔ لوگوں میں سے بعض ایسے نادان ہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، دنیا اللہ، دنیا اللہ، عہدہ دے دیجئے، دولت دے دیجئے، گھر بن گیا ہے دوسرا گھر، فارم ہاؤس اور ترقی اور شہرت اور یہ اور وہ۔ فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو دنیا کو اپنا مطمع نظر بناتا ہے، دنیا کو اپنا ٹارگٹ بناتا ہے، اور دنیا پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ اٹھا کر نہیں رکھتا۔ فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کوئی حصہ آخرت میں اس کو ملنے والا نہیں۔ فرمایا لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی میں کر دے۔ مِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ دنیا کی زندگی بھی پیاری ہو،
حسین ہو, اچھی ہو. ایسے نہیں کہ مصیبتیں, ایسے نہیں کہ لڑائی دشمنی نفرتوں میں زندگی ختم ہو جائے اور لڑائیوں کے نظر ہو جائے. دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو, بھلی ہو, رزق بھی اللہ تعالیٰ کا ملے, نعمت بھی ملے, نشے من بھی ملے, بال بچے بھی ملے, خوش رہے انسان. رہبانیت کی دعوت نہیں دی گئی اسلام میں, اچھی بھلی زندگی بسر کرو. اور لیکن یہ 50% پر اکتفا نہیں کرتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت کا بھی ان کو احساس. اگر ہم اپنی زندگی کا 50% حصہ آخرت کے لیے وقف کر دیں تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. کیا ہے کوئی بندہ 50%؟ 24 گھنٹے میں کس نے 12 گھنٹے عبادت کی؟ 12 منٹ کرتے ہیں, بہت اچھے ہیں, تو 40 منٹ کا 50 منٹ کا تخمینہ بنے گا 5 نمازوں میں, اور بہت اللہ والے سمجھے جاتے ہیں, اور 1 گھنٹہ تہجد کا رکھ لیتے بس. اور زکوٰۃ کتنی؟ ایک مال پر پورا سال گزر گیا تو 2.5%. 50% دیتا ہے کوئی؟ 50% دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, اور 100% دے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. کہاں ہے کوئی؟ کس کے اندر یہ وصف مزاج ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول کرتا ہے. قبول نہیں کرتا بلکہ ترقی دیتا, پروان چڑھاتا, اجر بڑھاتا ہے, اور ڈھیروں ڈھیر اجر کی شکل میں ہم کو لوٹایا جائے گا. لہذا فرمایا کہ دنیا ہی کو مطمئن نظر نہ بناؤ, آخرت کو منزل سمجھو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا, کہ جو آخرت کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے, ڈرتے ہوئے احتیاط کی زندگی بسر کرتا ہے, انہی کا آخرت میں حصہ طے ہے, نصیب, پارٹنر ہے وہ آخرت کے. واللہ سریع الحساب. بدو یہ نہ بھولو کہ ابھی آخرت بہت دور ہے, میدان حشر بہت دور ہے, قبر کے گڑھے میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں سال رہنا ہے, ابھی زندگی بڑی لمبی ہے. نہیں, ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے. لہذا اپنا عقیدہ درست رکھو اور زندگی کی حقیقت کو سمجھو. یہ ایک اہم ترین پہلو ہے جو ان اللہ سریع الحساب یا واللہ سریع الحساب کی آیت سے ہم سب کو ملتا ہے. دوسرا بھی ایک مفہوم ہے اور وہ بھی بہت اہم ہے. دوسرے نمبر پر ذکر کرنے سے آپ یہ مت سمجھیے نعوذ باللہ وہ ثانوی ہے, وہ بھی اپنی پوری اہمیت رکھتا ہے کہ میدان حشر میں جو مجمع جمع ہوگا, افو کاؤنٹ لیس, کوئی نہیں گن سکتا, لاکھوں اربوں سب فگر فیل ہو جائیں گے. اب اتنے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کو لینا ہے, اتنے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ کو لینا ہے. کتنا پریشانی ہوگی, دیر ہوگی, اور گواہیاں بھی ہو رہی ہیں, نام اعمال بھی تولا جا رہا ہے. فرمایا نہیں, واللہ سریع الحساب, بہت جلد حساب کتاب ہو جائے گا, بہت جلد حساب کتاب ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی وہ سوال کیا گیا جس کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے کہ امیر المومنین اتنا مجمع. اچھا, اس زمانے کی تو اتنی آبادی بھی نہیں تھی, اب تو آبادی کا آپ اندازہ لگا لیجئے, اور کتنی ابھی عمر دنیا کی باقی ہے پتہ نہیں. تو اتنے لمبے مجمع کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ. کبھی کبھی ذہن میں آ جاتے ہیں سوالات, کوئی حرج نہیں اگر ہم ان وسوسوں کو نکال پھینکے اور اہل اللہ سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو دقت ہوگی, لمبا ٹائم نکلے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل سے پوچھا, جس نے سوال کیا, کہ دنیا میں کتنی مخلوق ہے؟ تو کہا مخلوق زمانے میں تو گن بھی نہیں سکتے تھے, آج کل تو پھر بھی کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر 10,000, زمین کے نیچے یعنی سمندر میں 30,000, واللہ عالم. اچھا, جو مخلوق ہے, مخلوق کے افراد کتنے ہیں؟ ایک مثلا ہم انسان ایک اسپائس ہے, ہمارے افراد کوا ہے, چڑیا ہے, بھینس ہے, بکری ہے, جنگل میں شیر ہے اور دیگر جانور ہیں, پانی میں
انواع اقسام کی مچھلیاں ہیں، کیڑے ہیں، کیا کیا ہے، کیسے احاطہ کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنی مخلوق اور اتنی مخلوق کے اتنے افراد لیکن ایک دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا رکھتا ہے، سب کو ڈیلی غذا دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ تو بیک وقت اتنی مخلوقات کو غذا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن اور آسان ہے، تو بیک وقت سب کا حساب لینا کیوں مشکل ہے؟ فرمایا سب کا حساب ایک ساتھ لے لے گا۔ لہذا یہ حقیقت بھی ہے کہ قیامت کے دن بہت بڑا مجمع ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا مجمع ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب لینے میں دیری اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ علام الغیوب ہے، اس کو تو دلوں کا بھید معلوم ہے، اس کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں کہ یہ کیا کر آیا ہے، نام اعمال میں کیا ہے، جتنی چیزیں ہیں، میزان عمل، شہادت کا مسئلہ، گواہیوں کا مسئلہ، وہ کرامن کاتبین جو نام اعمال تیار کر رہے ہیں اس کو پیش کرنے کا مسئلہ، یہ سب یاد رکھیے مخلوق پر حجت کرنے کے لیے، اللہ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا علم سب جانتا ہے، تو اس کو حساب لینے میں دیری نہیں ہوگی۔ اب اس کو حساب لینے میں دیری نہیں ہوگی تو مسئلہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس لاکھوں بچے نیٹ لکھتے ہیں، اب اس کے بعد سے اتنا کمپیوٹرائزڈ کرا دیا گیا ہے، پھر بھی 1 مہینہ وقت لگتا ہے، کمپیوٹرز اس کو جانچتے ہیں، اور جانچنے کے بعد سے پھر پہلے ایک بچوں کو خود کی دیتے ہیں کہ دیکھ لو تم نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، پھر اس کے بعد سے بڑی احتیاط دقت کے بعد وہ رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تاکہ سب کے رینکس وغیرہ طے ہو جائیں، تو دقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب غریب نظام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نظام کو اپنایا، بہت ہی شاندار نظام کو اپنایا۔ میدان حشر برپا ہوگا، قبر سے مردے برآمد ہوں گے، اور میدان حشر میں سب جمع ہوتے چلے جائیں گے پتنگوں کی طرح، جہاں سے آواز لگائی جا رہی ہوگی میزان عمل کی طرف دوڑنے لگیں گے، نہ جسم پہ کپڑے ہوں گے، نہ رشتہ داریاں، نہ دوست، نہ احباب۔ فرمایا ہر شخص بس دوڑ رہا ہوگا، اور نہ بیٹا باپ کا خیال کرے گا، نہ ماں کا، نہ ماں بیٹے کا خیال کرے گی، نہ بیٹی کا، نہ میاں بیوی کا، نہ بیوی میاں کی۔ لِكُلٍّ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک اپنی مصیبت میں مبتلا۔ اس موقع پہ حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کے چہرے پہ ٹھپے لگا دو۔ ارشاد فرمایا جب کا جبھی چہرے کالے ہو جائیں گے۔ کیسے کالے ہو جائیں گے؟ اتنے سیاہ ہو جائیں گے، اتنے سیاہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو اس سے محفوظ رکھے کہ انہو، جیسے ان کے چہرے پہ سیاہ کالی رات تھوپ دی گئی ہو، قطع من اللیل مظلمہ، ارشاد فرما کأنہا اغشیت علی وجوہہم قطع من اللیل مظلمہ، رات کی کالی جیسے چھا جاتی ہے۔ پتہ چل گیا، حساب ہو گیا نا، ایک ہی لمحے میں ایک اعلان ہوگا باری تعالیٰ کا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ اعلان ہونا ہوگا، بس چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ اور فرمایا اور بعض چہرے ہوں گے وہ چاند کی طرح سفید چمکنے لگیں گے، ابیضت وجوہہم، فرمایا کہ جن کے چہرے سفید ہو گئے ان کے دل مطمئن ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے رزلٹ تو آؤٹ ہو گیا نا، اب کیا ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا اب ایک ہلکا پھلکا حساب ہے، مولا کے دربار میں حاضری اٹینڈنس ڈال کر جنت پہ چلے جانا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے ہاں یہ کامیاب ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، چہرے چاند کی مانی چمک رہے ہوں گے، نام اعمال دھیرے 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 سامنے سے آئے گا، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا، اور رزلٹ کے اوپر اسٹیمپ بھی لگ گیا، الحمدللہ نام اعمال اچھا ہے، جاؤ میزان عمل پر رکھو۔ اس کے بعد پلسرات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا نور جیسے سورج چل رہا ہو ساتھ میں،
کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت آرام سے لوگ پیچھے سے پکار رہے ہوں گے پلٹ کے تھوڑی روشنی دیجیے، روشنی دیجیے، روشنی دیجیے، اور وہ نیک دل مومن وہ چاہیں گے بھی کہ پلٹ کے تھوڑا سا پیچھے والے کو سہارا دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم بیچ میں ایک دیوار حائل کر دیں گے تاکہ مجرم کو روشنی نہ ملے۔ اور ہو سکتا مجرم کون ہو سکتا مجرم وہی ہو جس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بہت ستایا ہو، نمازوں کے معاملے میں ستایا ہو، دین کے معاملے میں ستایا، وہی حقیر کرتا رہا ہو، وہی جس نے پسماندہ کر دیا ہو، وہی ٹرین میں جس نے حملہ کیا تھا، نماز پڑھنے سے روکا تھا، وہی ہوگا۔ وہ تڑپ کے کہہ رہا ہوگا فَالْتَمِسُوا نُورًا، تھوڑا نور دے دو، تھوڑا روشنی، میرے تو پیر کٹ رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ اور ایمان والے چاہیں گے بھی کہ وہ نور دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم بیچ میں ایک دیوار بنا دیں گے حائل، اور ایسا پردہ ہوگا کہ ذرہ برابر روشنی اس کو نہیں ملے گی، وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا کٹتا مرتا جہنم میں چلا جائے گا، اور ایمان والے پل صراط کو پار کر لیں گے۔ لہذا یہ نہ سمجھو اللہ تعالیٰ کو حساب لینے میں قیامت کے دن بہت دیر ہوگی، بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسے جج صاحب دن میں 4-5 لوگوں کا ججمنٹ بمشکل تمام کرتے ہیں، نہیں، نعوذ باللہ، مخلوق کی مجبوریوں پر خالق کو ہرگز گیس نہ کرو، اس کی شان ہی کچھ اور ہے، اس کی شان ہی کچھ ہے کہ واللہ سریع الحساب، ارشاد فرمایا نہ صرف یہ کہ حساب کتاب لینے میں جلدی کرے گا، بلکہ ارشاد فرمایا واللہ سریع العقاب، سزا دینے میں بھی اس کو ٹائم نہیں لگے گی منٹوں میں بلکہ لمحوں میں۔ میں نے عرض کیا نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہنے کے ساتھ ہی چہرے سیاہ، یہیں سے سزا شروع ہو جائے گی۔ دنیا میں بہت بیوٹی پارلر جا جا کر کیا کیا تھوپ کر خوبصورت بنتے تھے، وہاں تو بلیک ہو جائیں گے چہرے اگر نام اعمال ٹھیک نہ ہو، اگر گناہوں کا پندار ہو، سر پہ بوجھ ہو، تو انسان کہیں کا نہیں رہ جائے گا۔ لہذا سریع العقاب بھی ہے، جب 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے سریع الحساب فرمایا، جلدی حساب لینے والا، کوئک ججمنٹ، کوئک اکاؤنٹس، کیا ترجمہ کریں گے پتہ نہیں، اور سریع العقاب کوئک پنشمنٹ، بس قصہ ختم۔ اب اس کے بعد سے ان کو کون سا جرم ہے، کون سی دفعہ کی روشنی میں کتنے دنوں کی سزا، نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز طے ہے، اس کے علم میں ہر چیز طے ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب 7 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا سریع الحساب، اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سریع العقاب، لیکن قرآن مجید کے حسن کو اور اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں اپنے کلام سے ہم سب کو نوازا، اس کے اسلوب پر ہم قربان جائیں کہ جیسے دونوں جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سریع العقاب، فوراً ارشاد فرمایا اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، مایوس نہ ہو، صرف سزا کی بات نہیں، فوراً ارشاد فرمایا اور وہ غفور الرحیم بھی ہے، غفور ہے گناہ معاف کر دے گا، اور رحیم ہے گناہ معاف کرنے کے بعد تم کو اجر بھی دے گا، تم پر رحمتیں بھی ہوں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جن کو سمجھنا اور سمجھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ اس کا پہلا فائدہ تو یہ کہ میرا اور آپ کا عقیدہ درست ہوگا، اعمال ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، غفلت کی زندگی نہیں ہوگی، غفلت کا پردہ ہم چاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ارکان کفر میں غفلت ہے، یاد رکھیے، غفلت میں انسان پڑ جاتا ہے تو کفر تک پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی، جیسے غرور، تکبر، یہ ارکان کفر میں سے ہے، جہالت ارکان کفر میں سے، ایسے ہی ارکان کفر میں غفلت بھی ہے، غفلت کے نظر ہو کر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو، اس کی صفات کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ صفت پیدا ہوگی ہمارے اندر، اور غفلت سے انشاءاللہ ہم محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھتے ہوئے کہ بہت جلدی فیصلہ ہونے والا ہے اور بہت جلد فیصلہ کر لیتا ہے، دونوں مفہوم میں عقیدہ درست ہوگا۔ دوسری چیز اور ایک اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، ایک بہت بڑی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اس اصول کو، اللہ تعالیٰ کے اس انداز کو، اس کی اس سنت کو سمجھنے سے اخلاقی تربیت یہ ہوتی ہے کہ جو موجودہ دور کا ایک فیشن بنا ہوا ہے،
اور موجودہ دور میں ایک خصوصیت سمجھی جاتی ہے، بھلائی سمجھی جاتی ہے، وہ یہ کہ لوگوں کے حقوق میں ٹال مٹول کرنا، اور قرضہ دینے کے بعد تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ ہی نہیں آتا۔ مقروض جو ہوتے ہیں، جو قرض لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ٹالنا اور ان کو ستانا یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، وہ ٹالیں گے، وہ ستائیں گے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس دن کا وعدہ ہوا اس دن آپ واجب کر دیں، اس دن آپ ریٹرن کر دیں۔ ریٹرن کرنا واجب ہوتا ہے، واپس کر دیں آپ۔ ہاں، جس نے قرض دیا ہے وہ اجازت دے رہا ہے ایکسٹینشن کی، اس کو یہ کہا گیا کہ تم صدقہ سمجھ کے ایکسٹینشن کرو، اور 10 دن، 1 مہینہ، سال، جو بھی حالات ہو۔ لیکن اگر جس نے قرض دیا ہے اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو رقم ملنا ہے، اس کا کوئی کام ہے جو ڈیپینڈ کرتا ہے اس رقم پہ، اس کے گھر میں شادی ہے، اس کے گھر میں کوئی مرض ہو چکا ہے، سرجری کرنا وغیرہ وغیرہ، گھر کا کرایہ دینا ہے، اس کے وہ پیسے اٹھا کر دے دیا تھا، اب اس کے بعد ٹال مٹول کر رہے ہیں، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے۔ بسا اوقات یہ قرض کا بوجھ اپنے کندھوں پر لیے انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور گناہوں کا انبار لے کر جاتا ہے۔ اتنے گناہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میت کے بارے میں پوچھتے، یہ قرض دار تو نہیں ہے، کسی کا قرض لیا ہوا تو نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قرض لیا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ بعد میں رحمت للعالمین تھے، امت پہ جو شفقت تھی وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ذرا حالات ٹھیک ہو گئے، مدینہ منورہ میں فراغی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس میت پہ کچھ قرض ہے؟ لوگ کہتے جی اللہ کے رسول قرض ہے، تو کہتے تھے آؤ نماز تو پڑھ لے، قرض میں ادا کروں گا۔ یہ شفقت کا آخری درجہ تھا۔ لیکن اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض کا ذمہ نہیں لیں گے، لازمی بات ہے، تو اب تو کوئی قرض کے بوجھ کو لے کر جا رہا ہے تو اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ احادیث صحیحہ میں ہے، بالکل ایتھینٹک حدیث، کہ شہید کے ہر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض کا معاف نہیں ہوگا، فرمایا قرض نہیں معاف ہوگا۔ اسی لیے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو اس کے وارثین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اس کی شہادت اکارت نہ جائے، اسی لیے پوچھ کے معلوم کر کے اگر اس کا حق ہے کسی پہ ادا کرنا ہے تو وہ قرض ادا کر دو۔ بغیر قرض ادا کیے ہوئے اس کو نجات نہیں ملنا، اور شہید کے لیے سوچیے آپ، یہ بات کہی گئی۔ لہذا یہ چیزوں میں ٹالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم لیبر سے کام لیتے ہو، ماتحتین سے کام لیتے ہو، فرمایا ان کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری دے دو۔ اور آج لوگ سمجھتے ہیں ان کو ٹالنا، ان کے پیسے روک لینا، ان کے پیسے روک کر ان کو ستانا، ارے یہی 200-400 روپے ہے، گھر لے جائے گا تو چولہا سلگے گا، اس کے بچے کھانا کھائیں گے، یہ نہیں سوچتے، پریشان کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ جب کبھی کسی بڑے بلڈر کنٹریکٹر سے کہنے کی ضرورت پڑی تو فوراً وہ جواب میں دیتے ہیں اگر فل پیمنٹ کر دیں گے تو کل نہیں آئے گا۔ نہ آئے، کیا لینا ہے اس سے؟ جنت لینی ہے نہیں، مزدور کو لینا ہے، تو فیصلہ کریں۔ اور یقین جانیے یہ بات تجربے کی بات ہے، اگر آپ حسن اخلاق کے ساتھ اس کے دل پہ حکومت کر رہے ہیں، کل کیا پورا مہینہ آئے گا، پورا سال آئے گا، وہ لوٹ کر آئے گا۔ چونکہ ہمارے اخلاق سے وہ متنفر ہے تو وہ چاہتا ہے میرا پیمنٹ مل جائے تو میں نکل جاؤں، آزاد ہو جاؤں۔ جو حقوق میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں جلد از جلد ادا کر لیں، اور بیویوں کا مہر بھی ادا کر دیں، وہ بھی ایک حق ہے جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ بھی ایک قرض ہے۔ اب ایک دم جا کر آپ دیں گے تو وہ گھبرا جائیں گے، کہیں طلاق کا تو ارادہ نہیں ہے، سمجھا بجھا کر شرعی حکم بتا کر کہ آپ اس کے مالک ہیں، آپ جیسے چاہے خرچ کر سکتے ہیں، میرے ذمہ یہ واجب ہے، لہذا میں دے دینا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں تو ایک عجیب، پتہ نہیں آپ کے پاس یو پی میں ہے کہ نہیں ہے، مصیبت ہے حیدرآباد میں، جب اندراج ہوتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں مہر عاجل ہے، عاجل ہے، وہ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا لوگوں کو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہے عاجل الف سے، دوسرے ہے عاجل عین سے۔ عین سے جب عاجل کہتے ہیں تو نقد دے دینا چاہیے،
اور الف سے عاجل کہے تو زندگی بھر ستاؤ تو. یہاں تک کہ حیرت انگیز بات ہے. جو خواتین موجود ہیں میں ان کو یہ ایک پیغام نہیں بلکہ میں ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ آپ خواتین کی تربیت کیجئے, خاندانوں میں جا کے سمجھائیے کہ 3-4 خواتین مل کر مردے کے اوپر خاتون کا ہاتھ ایسا کھڑا کر کے میں مہر معاف کر دی, جاؤ میں مہر معاف کر دی. نہیں ہوتا, مہر معاف ایسے نہیں ہوگا. یہ مجبوری میں زبردستی, اور تو حق لے کے جا رہا ہے. سب سے پہلے جو وراثت تقسیم ہوگی خاتون کا مہر دو قرضہ سمجھ کر. جو حقوق, مثال میں دے دیا ایک مہر کی, مثال میں نے دے دیا قرضے کی, مثال میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے مزدوری کی, لیکن جو حقوق ہم پر اور آپ پر عائد ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ زندگی تو بڑی لمبی ہے, کبھی ہم ادا کر لیں گے, ٹالنے کی کوشش نہ کریں. جب وقت ہو گیا اس کو فوراً ادا کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے. جب میرا محاسبہ کرے گا اور میرا حساب لے گا تو میں پھنس جاؤں گا. اور جب اللہ تعالیٰ جلدی حساب بے باک کر دیتا ہے, نیکوں کو اجر دینے میں, بدکاروں کو سزا دینے میں جلدی وہ کر چھٹی کر دیتا ہے, تو ہم بھی جلدی کریں اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں. کیوں ہم تاخیر کرتے ہیں؟ تیسری چیز جو عرض کرنی ہے, جو ہماری زندگی پہ مترتب ہونا چاہیے, ہماری زندگی پہ اس کا اثر پڑنا چاہیے, کہ دعاؤں میں ہم کبھی اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ میری اور آپ کی آخری منزل آخرت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اتنی پیاری دعا قرار دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا, اللہ کے رسول حج کر میں طواف کر رہا ہوں, مطاف میں کعبۃ اللہ کے اطراف گھوم رہا ہوں, دیوانہ وار اللہ کی محبت میں, تو اس وقت میں کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت پیچیدہ لمبی 2 صفحے کی دعا نہیں بتائی. فرمایا تم یہی دعا کرو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ حقیقت ہم اپنے ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیں کہ ہم آخرت کے مسافر ہیں, آخرت ہماری منزل مقصود ہے, لہذا دنیا ہی کو سب کچھ نہ سمجھیں, دنیا ہی کے لیے پورے جتن نہ کریں. جو ضرورت بھر چیزیں دنیا کی وہ کرتے رہیں, لیکن آخرت کی تیاری کرتے رہیں. اپنی نمازوں کے ذریعے سے, اپنی عبادتوں کے ذریعے سے, اپنے انفاق کے ذریعے سے, اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے, اور جو بندوں کے حقوق ہے ان کی ادائیگی کے ذریعے سے. کیونکہ میدان حشر میں حقوق العباد بہت پھنسانے والے ہوں گے, اسپیڈ بریکر ہوں گے وہ. لہذا بندوں کے حقوق بھی جو ہیں, ماں باپ کا حق, شوہر ہے تو بیوی, بیوی ہے تو شوہر کا حق, بال بچوں کا حق, پڑوسیوں کا حق, رشتہ داروں کا حق, جو حقوق العباد جن کی لسٹ بڑی لمبی ہے, بڑی اچھی ہے, جس سے زندگی بڑی خوبصورت ہوتی ہے, بابرکت ہوتی ہے, وہ حقوق العباد بھی تلف نہ کریں, وقت پر ادا کرتے رہیں, وقت پر ادا کرتے رہیں. کئی موقع پر ایسا ہوا کہ سائل نے ایسا سوال کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا تھا, اور یہ سوچ رہا تھا 2-3 سال میں بڑا گھر لوں گا اور ذرا وسیع لمبے چوڑے کمرے ہوں گے, میں امی کو گھر لے آؤں گا, لیکن وہ ختم ہو گئی. اب وہ ختم ہو گئی, وہ تو جنت کو سدھار گئی, لہذا پچھتاوے کے سوا کیا ملا آپ بتائیے ایسے لوگوں کو. جو گھر تھا, جیسا گھر تھا, اپنی ماں کو سینے سے لگا کے رکھتے, بندوں کے حقوق ادا کرتے رہتے, تو تمہارے لیے یہ پچھتاوا نہ ہوتا. لہذا ہم کبھی کبھی ایسا کرتے ہیں کہ چیز کو ٹالتے رہتے ہیں, اچانک کئی بار ہوتا ہے. اور رو کے بھی ہمارے دوستوں نے فون کیا کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا تھا مگر اچانک وفات کی اطلاع آ گئی, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, ان کو اچانک وفات کی اطلاع آ گئی. تو کیوں حقوق ٹال کے رکھتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ جلدی سے حساب بے باک کر دیتا ہے تو ہم بھی جلدی سے حساب بے باک کر دیں. زکوٰۃ کو نہ ٹالیں, حج کو نہ ٹالیں. ابھی آخری بیٹی کی شادی ہوگی تو حج کو جائیں گے, شادی کا تعلق حج سے ہے ہی نہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. حج کو جاؤ, پیسے جمع ہو گئے اور حج کی شرطیں مکمل ہو گئی, حج کو جاؤ, رو کے دعا کرو, اللہ تعالیٰ داماد بھی اچھا دے گا, بھیک منگا نہیں دے گا, جہیز کی لسٹ نہیں دے گا, وہ اچھا داماد, صالح داماد ملے گا. وقت پہ عبادتیں کر لو, نماز بھی وقت پہ پڑھ لو. افضل الاعمال فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ علی میقاتہا,
وقت پر نماز ادا کر لو، ٹالنے کی کوشش نہ کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو، عجلت کے ساتھ جلدی، عجلت کے معنی یہ نہیں کہ جلدی جلدی کرو، جلد از جلد اپنی عبادتوں اپنے اعمال سے فارغ ہو جاؤ تاکہ اللہ کے دربار میں پہنچو، تو پھر ریاضتوں کا، عبادتوں کا نذرانہ لے کر پہنچو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحم و کرم ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اجر ہو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے جنت کے فیصلے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔